کہ وہ تو نااہل ہیں، آپ کیوں نہیں نکل رہے، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارا جو عوامی پریشر ہے لامحالہ مجھ پر. ان کے اپنے جو پی ٹی آئی کے بندے ہیں آپ دیکھیں گے، ان کے اپنے جو کانسٹیٹیونسی پالیٹکس کرنے والے ہیں، وہ عوام کا غیظ و غضب جو ہے وہ برداشت نہیں کر سک رہے ہیں. وہ بھی نکلیں گے، آپ دیکھیں گے. جس وقت یہ شروعات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے اندر سے کتنا بندہ، کتنا ایم این اے، کتنا جو ہے پارلیمنٹیرین نکلتا ہے، آپ کو کی سوچ ہے. تو یہ جو مرضی کہتے رہے انشاءاللہ یہ ہوگا. تحریک جو ہے وہ تحریک انصاف شروع کر رہی ہے، وہ بھی بات جو ہے سندھ کے اندر. اور دوسرا، آپ گورنر پنجاب رہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پہلے تحریک بات پنجاب میں لائی جائے گی، تو کیا گورنر راج لگنے کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں جب ایک اوپر سے جب when the hen has gone the chicks will follow، جب مرغی جاتی ہے تو چوزے جو ہیں وہ خود بخود ہی فارغ ہو جاتے ہیں. سو جب یہ آپ کا محترم عمران خان صاحب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوتا ہے تو یہ وزرائے اعلیٰ جو ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ ان کے درمیان. اور یہاں تو عددی برتری پنجاب میں مانگے تانگے کی بھی بہت کم ہے. سو یہاں تو اگر ایک صرف ترین کا فیکٹری لے لیا جائے تو وہی کافی ہے. ہمیں تو کسی ایلائز کی بھی ضرورت نہیں ہے پنجاب کو ٹاپل کرنے کے لیے. لیکن ہم ایک ہمگیر ایک چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو تاکہ محترم عمران خان صاحب کی جو ہے ایکسپوجر ہو جائے. اگر آپ دیکھیں تو اوریجنل الیکٹوریٹ میں بھی عمران خان کو 172 ایم این اے نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے ان کے پاس. 164 ہمارے پاس ہے، 172 چاہیے. 8 کا فرق تو اوپر ہے صرف، اور نیچے اس سے بھی کم ہے پنجاب میں. سو یہ تو ایک عارضی جو ہے بلبلہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو ہے بشم ہو کے گرتا ہے. تو ہمیں یہ اس میں تو کوئی نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کیا، تھوڑا سا جو ہے امیڈیٹ مڈ ٹرم الیکشنز میں جائیں یا ہم اس اسمبلی کو میعاد پوری کرنے دیں، کیونکہ ہمارا سابقہ یہی رہا ہے رواج کے اسمبلی کو میعاد پوری کرنی چاہیے. تو یہ صرف باقی طے کرنے والی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ بڑے سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں وہ سچے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. اس بات میں کس حد تک چاہیے؟ نمبر گیم تو چاہے پورا ہے، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں اعتزاز احسن اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن دوسری طرف جو زیادہ ہمارے اوپر بوجھ ہے وہ پاکستان کے عوام کا تقاضا ہے. پاکستان کے عوام کو جس قدر غربت کی دہلیز میں دھکیل کر ان کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے، اس ایک نقطے پر ساری جماعتیں اکٹھی ہیں. ظاہر ہے اس کے بعد تو ہم نے آپس میں ہی الیکشن لڑنا ہے. یہ پی ٹی آئی کو لوگ بلے ماریں گے، ان کا جو سمبل ہے اسی سے آپ دیکھیں ان کی پٹائی ہوگی، اور پی ٹی آئی جو ہے یہ ودر اوے ہو جائے گی. پھر بالآخر 2 جماعتی ہی رہ جائیں گے، پی ایم ایل ایم اور پیپلز پارٹی. اور ظاہر ہے کہ پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف جب الیکشن لڑیں گے تو وہ تو ساری باتیں ایک دوسرے کو ہم تعریفیں کر کے تو نہیں ایک دوسرے کی خلاف الیکشن لڑیں گے. تو اعتزاز احسن جو فرما رہے ہیں ان کی بات بھی درست ہے، لیکن یہ بھی ایک طے امر ہے، طے شدہ، کہ اس نقطے پر پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی، جماعت اسلامی اور جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں بلوچستان کی، وہ ساری یکجا ہیں، یک زبان ہے کہ محترم عمران خان صاحب کی حکومت کا رہنا پاکستان کو جو ہے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. خاکم بدہن وہ ایسا نقصان ہوگا جس کو شاید ازالہ کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. اچھا، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جعلی رپورٹس بنائی گئی ہیں اور وہ باہر علاج کروانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. آپ لوگ بھی اقتدار میں آتے رہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہی، اور اب جو ہے وہ بیرون ملک میں ہیں. کیا وہاں پر علاج معالجے کے سلسلے میں وہاں پر مقیم ہے، یا پھر اس حوالے سے کب وہ وطن واپس آئیں گے؟ کیونکہ جماعتیں تو اب اکٹھی ہو چکی ہیں نا اس حوالے سے. دیکھیں جہاں تک ان کی علالت کا تعلق ہے اور ان کے جانے کا تعلق ہے، اس میں تو یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے پی ٹی آئی. وہ بیمار تھے، ان کی بیماری کی تصدیق خود یاسمین بی بی ان کی ہیلتھ منسٹر نے کیا. ان کی علالت کی تصدیق جو ہے جو شوکت خانم کے سربراہ ہیں خود محترم عمران خان نے کہا مجھ سے کروائی. کراچی میں جو معالج بہترین پاکستان کے جو فوت ہو گئے ان سے کروائی گئی. تو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ بالکل پلیٹلیٹس ان کے جو ہے گر گئے تھے، اور جو وجہ بھی تھی باہر کیف ان کا بالکل جو ہے جانا
खुद हुकूमत ने उनका जो है ECL भी ख़त्म किया और उनको जाने की इजाज़त दी, इसमें कोई राय नहीं। हाँ, अलबत्ता अब क्या उनको मज़ीद वहाँ रहना चाहिए नहीं चाहिए। अब मुझे याद है कि रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को मुशर्रफ ने पूरा जोर लगाया कि बीबी वापस ना आए, लेकिन हमने जो है, मैं खुद उसका मेंबर हूँ, जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, लंदन में हमने फैसला किया कि नहीं, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो फलां तारीख को पाकिस्तान जाएगी और पाकिस्तान में जो आने वाला इलेक्शन है उस इलेक्शन की कैंपेन की क़यादत करेंगी। तो इसलिए हम तो बीबी को तमाम तर खतरात के बावजूद कि मार्क साइगल को वहाँ उन्होंने धमकी दी मुशर्रफ ने कि अगर बीबी आई पाकिस्तान तो मैं इसकी जो है हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लूँगा, तो हमने उस खतरे के बावजूद बीबी आई। और आपने देखा 18 अक्टूबर का 8 को बीबी के आने से ही, एयरपोर्ट से उतरने से ही उनको कायदे मज़ार तक नहीं जाने दिया और रास्ते में उन पर जो है बम ब्लास्ट हुआ और कितना हमारा जो है कारकुन मारा गया। और उसके बावजूद मेरे घर पर बीबी ठहरी हुई थी और खुद इनका जो मेजर जुल्फ़िकार, मेजर इम्तियाज़ जो था सिक्योरिटी, वो कहता था बीबी आपने गाड़ी से नहीं उतरना, आपने वेव नहीं करना, आपने शीशा नहीं खोलना, आपने बताना नहीं है किधर जा रही हैं। लेकिन बीबी ने कहा ये जान तो अल्लाह के हाथ में है, मैं अवाम से मुनक़ते नहीं होंगी, अवाम से दूर नहीं होंगी। बीबी अल्लाह को प्यारी हो गई, बाहर कैफ, वो हमारा सदमा है। लेकिन हमारा पीपल्स पार्टी का मानना है कि और हमारे मंशूर का हिस्सा है, शहादत हमारी मंजिल है। अब ये तो आप PMLN से पूछिएगा कि उनको वापस आ जाना चाहिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, या अभी भी उनको इलालत में, क्योंकि आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, वो घूम फिर भी रहे हैं, होटलों में भी जा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। ये आप उनसे पूछिएगा कि उनको वापस आना चाहिए। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चलता फिरता हो और वो बीमार ना हो। बीमार का मतलब ये नहीं है कि वो जब तक वो बेड पर जो है बिस्तर पर फराश होकर लेट के बेहोश नहीं हो जाता तो वो बीमार नहीं है, बीमारी रहती है। अब इलाज उनका होना बाकी है नहीं है, ये उनसे पूछिएगा। थैंक यू सर।